احادیث میں آتا ہے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے جن کے گھر جن کی دولت سدا مکہ نبی سے کچھ دور سے انہوں نے ایک مرتبہ یہ خواہش ظاہر کی جی چاہتا ہے وہاں مکان وہاں سے مکان فروخت کر کے یہاں سے قریب مسجد نبی کے مکان لے لیں تو نماز میں آنے جانے کی سہولت رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا او کما قال النبی جب سے وضو کر کے جو آتی مسجد کی طرف چل کے آتا ہے جتنے قدم دور سے چل کے آئے گا اتنا ثواب ہے. مشی الاقدام پیدل چل کے آنے جتنا مسافر زیادہ ہوں گے اتنے قدم زیادہ ہوں گے جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا ثواب ہے. دور سے تشریف آتے ہیں ان کا یہ شوق ان کے لیے مبارک ہو. دور سے تشریف لاتے ہیں لمبے نکلتے ہیں آج کل ٹریفک کی انتہائی تکلیف دہ صورت عام ہے. بار بار گھنٹوں لگ جاتے ہیں بسیں نہیں ملتی ملتے ہیں تو رکاتے ہیں. آپ حضرات کی اخلاص کی برکت ہے میرے جیسے ناچیز کو یہ توفیق میسر آتی ہے. اللہ جل شاہ نے جب آپ کے اخلاص کو دیکھتے میرے جیسے دو چار آدمی کو کچھ توفیق دیتے ہیں کچھ کا کچھ کرنے خدا کرے یہ منظور ہوگا. حضرت سیدنا سید مصطفیٰ حضرت جلیل بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی کو ملے تو ان سے ارشاد فرمایا اسرار و رموز لمبی لمبی تقریریں اور وعظ. جب وہاں پہنچا ہوں عالم راستے تو لمبی لمبی تقریریں اور بیانات اور رموز و اسرار کی ساری تھیلیاں مجھ سے بڑی کی بڑی رہ گئی. کامیابی ہوئی تو رات کے دوبارہ نقل گئے. 2 رکعت نماز نقل کی وجہ سے رحمت متوجہ ہوئی باقی سارا برکت. یہ تو لوگوں کا ایک جو انتظاری اور آئزی کا ایک نظر تصور ورنہ ان لوگوں کے ایک لفظ میں بچتے اور کسی کے ایک لفظ پہنچا ہے ان کے ساتھ میں. اصل تو ہدایت اللہ کی رضا کا جذبہ طلب یہ زیادہ ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پر الحمدللہ باعث میں نجات بن جاتی ہیں جب آدمی یہ شوق ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں اسلام ہی کے محاسن کے عنوان چل پاتا ہے. محاسن کا معنی جمع ہے خوبیاں حسن لنا خوبی محاسن لنا بھی خوبیاں. تو اسلام کے محاسن پر خوبیوں پر ہو سکتا ہے توفیق نصیب ہوئی چل پاتے آپ کا. سب سے لے کر وقت تک سماج کی ضرورت ہے. گھر گھر میں شہر میں بستی بستی جاتوں میں شہر محلوں میں درختوں میں
تقاریب میں، میٹنگوں میں، مشاورت کی مجلسوں میں، سوچ و فکر کی محفلوں میں یہی سوچا جا رہا ہے ہر جگہ، دین کے دشمن کی سوچ یہی ہے کہ دین کو بدنامی کی چادر سے ڈانپ دیا جائے تاکہ کوئی منہ لگا کے دیکھنے کو تیار۔ یہ جو شکایت کریں گے تو نفرت ہوگی، یہ شکایت کریں گے تو نفرت ہوگی، یہ شکوہ کریں گے اسلام کا تو نفرت ہوگی، اور مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی کوششیں ان سے ہو سکتے ہیں وہ دکھائیں۔ یہ مجھے بھی پتا ہے کہ حق ادا میں نہیں کر سکتا، نہ میری نامزاد حق ادا ہوتا ہے، نہ ہی آپ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں میں بغیر کسی جھجک کے یہ اعتراف کرتا ہوں جو میرے ذمہ اسلام کے حقوق ہیں اور میرے سر پر اسلام کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ کسی بھی اہل حق کا حق پورا تو نہ بلکہ اس کا ہزاروں حصہ بھی میں ادا نہیں کرتا۔ ان میں شوقی سے کیا فائدہ، اور جو تحفہ ہے کسی کے پاس وہ اپنے موت مالک کے سامنے، وہ کتنے بڑے ہیں ان کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ لگانا انسانی فطرت، انسانی عقل کا۔ کتنی بڑی ذات کے اکثر کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا جائے، یہ قبول کرے تو قبول کرے کا کہنا تو درست نہیں، البتہ پیش کرنا ضرورت کی جسارت نہیں ہوگا، تو عجیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرے بندے کے بعد بھی۔ جنگ تبوک ہے شاید جس کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی اپیل فرمائی۔ جو لمبا سفر ہے اس میں سخت ہے، رومیوں سے مقابلہ ہے اور پورے دشمن اکٹھے ہو گئے۔ اس سلسلے میں وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے، لمبا سفر ہے۔ اس بات یہ دشواری تھی کہ فصل کا موسم تھا، کھجوریں پکڑی اور وہاں کی فصل کھجوریں تھی، ان لوگوں کا روزگار ذریعہ مال نہیں تھا۔ اب کھجوریں دوسرے تیسرے دن چوننی پڑتی ہے اور وہ گر کے ضائع ہو جائے گی، فصل بھی گیا، جو آمد کی توقعات تھی وہ بھی بالکل ہو گئی۔ دشمن بڑا سخت ہے اور اس کے مقابلے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ مجھے پوری طرح یاد نہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے اونٹ دیے اور شاید آدھے لشکر کا سامان جو ان کی ضروریات ہے وہ بھی ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری۔ شاید یہی موقع ہے جو صدیق اس پر سب کچھ گھر کر لے کے آ گئے۔ ہر آدمی نے اپنی کتاب کے مطابق حضور کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا تو کھجوریں کر رکھی تھی کھانے کے لیے، لک یا کچھ تھوڑے سے وزن کی کھجوریں لے کے آئے۔ اب کھجوروں کے لیے کوئی ایسا برتن پلیٹ بھی نہیں تھی کہ اس میں ڈال کے جاتے، قمیض بھی کتاب دی۔ منافقین بیٹھے دیکھ رہے تھے یہ منظر تو ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، جی اب ختم ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ نے اپنی زبان مقدس سے کلام اللہ نے اس کا جواب دیا، اور جو چلو گھر یا لگ کر یا دامن میں چھوڑے کی جاؤ یا کھجور لا کر رہے تھے ان کی تعظیم فرمائی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ساتھی کی تھوڑی سی کھجوروں کو لے کے نہیں، جو ڈھیر سا لگا ہوا تھا چندے کا، آٹے کی بوریاں ہوگی، گندم ہوگی، کچھ ہوگا برداشت ان کو ڈال دیتا تو سب کچھ اڑے گا۔ اتنا بھرپور اخلاص لے کے آئے تھے کہ زیادہ دینے والوں میں ممکن ہے زیادہ مال کا یہ خیال ہو گیا تو مال زیادہ ہے،
یہ بھی ایک کمی ہے اللہ کی بارگاہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگوں تم تو سب محتاج ہو۔ کوئی بڑا امیر ہے نا وہ بھی محتاج ہے، آخر اس کی عمارت بھی تو کسی نے دی ہے نا امیری، تو پھر وہ اس کا محتاج ہوا جس نے امیری دی۔ دولت والا بھی محتاج ہے جس کے پاس دولت ہے، دولت تو کسی دوسرے غنی نے دی ہے جو دولت مند۔ اس معنی کے لحاظ سے تو سب محتاج ہے آج طور سے، کسی کا کرتا دھلا ہوا ہوگا تو کسی کا میدا چل رہا ہے، کیونکہ دینے والے کی مہربانی ہوگی، کسی کو دھلا ہوا بنا دیا کسی کو دوسرا کرنا۔ بات یاد کرنی تھی، تھوڑی پونجی بھی اخلاص کے ساتھ وہ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے بہت اچھی ثابت ہے۔ اس لیے بڑی دولت والے فقر نہ کرے، چھوٹے والے مایوس نہ ہو۔ بات تو یہ ہے میرے پاس جو کچھ ہے بشرطے کہ میں اسی کی عطا سمجھ کے تم کے سامنے نذرانہ پیش کر دوں، میرے پاس یہی تھا، یہی کچھ اس لیے تھا کہ آپ نے مجھے دیا اتنا، اور یہ بھی جو دیا ہے آپ کی نیت کی، ورنہ میں اس کا مستحق نہیں۔ بس جس آج بھی ان کی ساری نیاز مندی کے ان کی بارگاہ میں قربانی کی جانے کی اتنا قبولیت ہوتی ہے جتنا اخلاص۔ تو ہم اپنی ناقص پونجیوں کو آپ شوق سے تشریف لاتے ہیں، آپ کا یہ شوق، میں چاہے بادلے میں کاٹتا آتا ہوں یا ذوق جاتا ہوں، آپ کے اخلاص کی برکت سے میری حاضری میں مجھے نصیب ہو جاتی ہے، تو میں بھی جو کچھ مجھے میسر ہے اسی کو سامنے رکھ کے ان کے سامنے پیش کروں، اور اس بات کا متمنی رہوں اور آپ نیچے رکھوں اس پرویش کی طرح جس میں شاہکالی کے زمانے میں ریتلی کسی زمین سے گزرتے ہوئے جنگل سے بیابان سے ریت کے ٹیپوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ یا اللہ تو میرے ساتھ اتنا آتا ہوتا نا تو میں تو تیرے غریبوں کو کھلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو میرے بندے کے نام اتنے کیلے کے برابر آٹے کا سلاد لیں۔ تو ہمیں تو بھائی جیسے بچوں کو بلاتے ہیں یہ امید والی باتیں آتی ہیں، نہ معیار اتنا ہے کہ انہیں اپنا معیار دکھائے، نہ ہماری کوئی چیز اس معیار کی ہے کہ ان کے سامنے پیش کر سکتے، نہ یہ نولے لنگوں والی کارروائی ہے۔ ڈاکٹر اسلام کے مقاصد کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، درمیان میں علماء کی وفاتیں، شہادتیں اور حسرتناک موتوں کے سلسلے میں کچھ بات ہوئی تھی۔ علماء اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے اور اللہ جل شانہ کو پیارے لگتے ہیں جو کہ نبیوں کے بارے میں، اور قیامت کے قریب جب اللہ جل شانہ اس جہان کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کا ارادہ کریں گے تو اس سے پہلے اپنے بندوں کو اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ یقبض العلم، علم کو ہاتھ میں لے لیں گے، قبضہ کر لیں گے، لا انتظام، یہ نہیں کہ دل سے رات کو کھینچ لیا اور طلب کر لیا علم، پڑا ہوا تھا صبح اٹھا تو پڑا ہوا نہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا الا بقبض العلماء، علماء کو اٹھا لینے سے علم کو اٹھا لیں۔ یہ قیامت کی سخت ترین گھڑیاں جو ہمارے سر پر گرج اور بوجھ نہیں ہے، ان میں ایسے حادثات اور میلاد ہوں گے کہ انسان کا کلیجہ پاش پاش ہوگا، اور مصیبت زدہ لوگ قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی قبر والے کو قبر میں لیٹا دیکھ کے اس پر بے تحاشا لیٹ پڑیں گے، تڑپیں گے، اور وہ تڑپنے والا کہے گا تھا یہ میری قبر ہوتی، یہ میری قبر، یعنی زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ علماء نے قیامت کی علامات کے عنوان پر بہت سارے بزرگوں نے کتابیں لکھی۔ حضور
مصور علیہ وسلم کے منقول احادیث کو واقعات سے جوڑ کے موجودہ دور کے تقاضوں ان واقعات کی روشنی میں ان کے مفہوم بیان کیے گئے کہ اب یہ فرمان جو تھا اس بات کا ثابت آتا ہے، یہ فرمان تھا وہ یہاں سچا آتا ہے، یہ مار کھانے والے انہوں نے فرمایا تھا مار کھائیں گے تو یہ ان پر سچا آتا ہے، مار کھانے والے بدل کے کالیاں جھنڈیاں لے کے نکلیں گے اور وہ کالیاں جھنڈیاں والے یوں غالب ہوں گے تو فلسطین بھی پتہ ہوگا اور بہت سارے ممالک کو فتح کر کے دشمن کے جھنڈوں کو جھکا دیں۔ جو سب سے بڑا جہاد اور جوڑ ہے نا جی، جہاد کوشش کو کہتے ہیں، میری ناقی سمجھ میں وہ مسلمان کے دل سے اسلام کی عظمت نکالی جائے۔ جب ایک عظمت نہیں ہوگی، امرزی عبدے کی عظمت میرے دل میں نہیں، یقیناً میں ان سے کٹ جاؤں۔ استاد کی عظمت دل میں، عظمت بڑائی ادب احترام وہ نہیں ہے تو استاد سے الگ ہو جاؤں گا۔ پیر مسجد کی عظمت نہیں، کلام اللہ کی عظمت نہیں، اس پر فتح نہیں، کفر دنیا کفر کتنا کچھ خرچ کر رہی ہے اس محبت کو دل سے نکالنے کے۔ اس سادے سے مسلمان کے دل میں محبت ہے۔ آج کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنے کلمان میں جانچ کے دیکھتا ہوں کہ میرے خیال میں آج سے پہلے ان بڑھیا خاتون عورتوں کو جن کو اپنا نام نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، شاید گھر کے خانہ داری کے ساتھ بھی اچھی طرح سر انجام نہیں دے سکتی تھی، بچوں کے پردے کے سلسلے میں جیسے وہ دانش مند نہیں تھی، سادے ہونے کے ناطے سے یہ بات ان کے لوح قلب پر لکھی ہوئی تھی اور مقدر بنا ہوا تھا کہ رات کو اس کے نفل ضرور پڑھ لیں۔ جب وہ نفل نہیں پڑھ سکتی تھی تو باہر جا کے روتی تھی کہ اللہ میرے کو نفل نہیں ہو رہا۔ اب ان زمانے کے فرق کو دیکھیں، نوجوان کو تو 12-1 بجے تک جو پروگرام ہوتے ہیں ان سے فرصت نہیں ہوئی، جن کو دن بھر محنت کرتا ہے رات کو پروگرام سننے پڑتے ورنہ پھر آدمی اگر پروگرام میں سنے اور حالات سے واقع نہ ہو تو وہ تو پھر پتھر کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے 12 بج جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میرا چاہتا ہے اسی بات میں عشاء کی نماز سے ہائی رات تک وقت کی جائے اور اگر اس کے بعد سونا مجھے اچھا لگا تو عشاء کی نماز لایا ہے اور حکم یہ تھا، معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جانا چاہیے۔ مزدوری ہو مجبوری ہو میں یہ تو نہیں کہہ رہا، اب تو دور ایسا ہے دن رات کام بند شروع کیا۔ اس دور میں اس دور میں کافی ایسی بڑھیا کے دل سے کوئی عالم مولوی کہہ بھی دیتا نا کہ اما تو بڑھیا تاجر کی کیا ضرورت ہے تو کیا سے نکلا نماز تو پوجا۔ اب تو ایسی ایسی گندی باتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے زور لگا کے، جن کو ام الخبائث کہتے ہیں، کہ تمام خباثات اور تمام برائیوں کی جڑ ہے وہ، تاکہ یہ جڑ درخت خود ان کے گھر میں پیدا ہوگا تو خود بخود کبھی کرتے چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کو یہ ام الخبائث ہے، جتنی پلیدیاں دنیا میں ہیں یہ ان کی ماں ہے، وہ یہاں سے جنم لیتی ہیں۔ نشے میں دھات بیٹے کو ماں کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، بہن کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ نہیں، پڑوسی کا پتہ نہیں، خدا کا پتہ نہیں، دودھ کا پتہ نہیں۔ واقعہ لکھا کتابوں میں ایک حسین جمیل تھا بیچارہ سودا فروش، وہ بیچتا تھا ٹوکریاں بنا کے چھوٹی چھوٹی،
تو ٹوکریاں بیچ رہا تھا تو شہزادی کے مکان کے پاس سے کہیں گزرا تو آواز کی ٹوکریاں ہے بہترین میرے پاس. شہزادی نے دریچے میں جھانک کے دیکھا تو حسین تھا بڑا. ڈاکٹر کو بھیجا, اس کو بلا کے لیا, ٹوکری والے کے بدلے ٹوکری لے لی. دروازے پر لے آئے تو ٹوکریاں دکھاؤ, ہم کلامی ہوئی, ٹوکریاں دکھا نا بھائی, ٹوکریاں دکھا. وہ ٹوکری کی خریدار نہیں. باتوں میں برگلانے کی کوشش کی. آپ اندر تشریف لے بیٹھے ہیں, گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے, ٹوکریاں ہمیں ان کے ساتھ دیکھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا خدا کے بندے لینی ہے تو لے لو. کسی بہانے اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا. ٹوکریوں کی قیمت پوچھتے پوچھتے وہ ایمان کی قیمت پر جا سودا طے ہونے لگا. شہزادی نے اپنی منشا ظاہر کی, انہوں نے نکالی. انہیں دھمکی دی, میں تجھے یہاں قتل کروا دوں گی. اس نے دھمکی کا جواب دی نہیں دیا. انہوں نے کہا میں تجھے چھوڑوں گی نہیں, یہ تو بھی اب یقین کر لو جب تک میری بات نہیں مانو گے. اب وہ کمر میں پڑ گیا تھا, کہنے لگی یا تو میری بات پوری کرو یا پھر یہ بچہ ایسے قتل کرو, کوئی بچہ بات کر. اب وہ سوچنے لگا گنا کروں تب بھی گیا, قتل کروں تب بھی گیا, یاد نہیں بچا. یا رب کی شراب پی لو یا شراب رکھا پی لو, میں تجھے چھوڑ دوں گی. تو نے یہ سمجھا جان بچانے کے لیے حرام کھانے کے اللہ نے اجازت کی. چلو اس سے جان میری بچ جائے گی, ذرا سے بھی بچ جاؤں گا, قتل کی مصیبت سے. لیکن ان کے ذہن میں شاید آقا کا فرمان نہیں تھا, یا ذہن نہیں گیا کہ یہ تو تمام بیماریوں برائیوں کی جڑ ہے. جب یہ کوئی کر لے گا تو دوسری برائیاں خود ہو جاتی. اب شراب پی لی, اور پی لو اور پی لو. اب شراب کا جب نشہ چڑھا, حسین عورت سامنے دیکھ کے اپنے آپ کو ضبط کرنا مشکل ہے, اور بچے کو سامنے دیکھ کر بھی یہ ذہن میں آیا اس کی موجودگی میں کیا کروں, تو اس کو بھی قتل کر دیا اور منہ بھی کالا کر لیا. جو جرم نہیں کرنے تھے وہ سب ہو گئے شراب کی نوسط. ان چیزوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے امت خدا کے غضب کا شکار ہو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ نسخہ پرانا استعمال ہوتا آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے, کہ اگر محاذ میں مسلمانوں کو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو تو ان کو پہلے بدعملی کا شکار بنا کے خدا کا غضب کا مورد بنا دو. خدا کا غضب مار سکتا ہے, مسلمان نہیں مارتا. جب خدا سے نفرت جاتی ہے پھر یہ باقی نہیں رہتا. جب تک خدا راضی ہے اس پر تو پھر سارے کون. اب یہ نسخے پوری کوشش سے استعمال کیے جا رہے ہیں, بچوں کو, بچیوں کو, نوجوان بیٹیوں کو, عورتوں کو. اور بڑے اچھے انداز سے, نہیں اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ. اور جب اسلام پر نقطہ چینیاں کر کے حیا و شرم کے دیوانے بنا کے, بے حیائی اور بے شرمی کے رسیاں بنا کے مسلمانوں کو پہلے خدا کا غضب کا مستحق بناتے ہیں, پھر اس کا منجر چڑھاتے ہیں. کسی رسالے میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے علامات قیامت لکھی. انہوں نے افغانستان کے سکوت سے لے کر, سکوت بغداد سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی ظہور تک کی کڑیاں جوڑی ہیں آپس میں. انہوں نے اپیل میں یہ کہا کہ خدا کو غضب سے بچنے کی کوشش کی جائے جن چیزوں سے وہ ناراض ہو, نشے سے, شراب سے, سنت کی مخالفت سے, ان باتوں سے جن پر اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب نے لعنت و غضب کی وعید فرمایا. انہوں نے یہ بھی گنایا, پابند اور تلوار زیادہ لٹکانا,
تک میں یہ خدا کے غضب کا چیلنج ہے۔ نیکی کرو سارا تو 5 زیادہ نمازیں بھی پڑھی ہیں، دیا پڑھی، فلاں بھی پڑھا ہے، فلاں بھی پڑھا ہے، دیا پڑھا ہے، لیکن جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں وہ دروازہ تو نہیں روکا۔ اس لیے بیداری کی ضرورت ہے۔ ہم بیدار ہو کے جہاں ان کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں نشوں سے، وہاں ان کو ناراض کرنے کے کام ذرے جتنا بھی نظر آتے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ ان کی ناراضگی سے ہم بچ گئے تو دنیا کی کسی بڑی سی بڑی طاقت کی ناراضگی سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر چھوٹا سا ناراض ہو گیا اور ادھر وہ ناراض ہو گیا، چھوٹا بدبخت بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میں نے تو سرکاری کے لیے بات کی، آپ کے لیے بھی اور آپ کے اپنے لیے بھی درخواست یہ کرتا ہوں کہ اللہ میں عقل سے سوچنے کی توفیق دے۔ اس بیدار روی سے ہمیں اللہ بتایا جس بیدار روی پر ہم لگے۔ محاسن اسلام کے سلسلے میں کہ اسلام میں کتنی خوبیاں، اب کیا تھا میں نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے انہوں نے فرمایا تھا اگر تو قرآن مجید کا خلاصہ مجھ سے پوچھے اور بالکل تھوڑے وقت میں پوچھے، تھوڑے کی انہوں نے تعین یوں فرمائی کہ میں کہیں سفر پر جا رہا ہوں، گاڑی نے وسل دے دیا، سیٹی بچ گئی، گاڑی نے جھنڈی بھی لہرا دی، گاڑی بالکل چلنے کو تیار ہو گئی، میں نے پائدان پر پاؤں رکھا اور ایک پاؤں میرا پلیٹ فارم پر ابھی تھا، مجھ سے کوئی پوچھ لے احمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے تو میں اس وقت بھی بتا سکتا ہوں۔ خلاصہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا خلاصہ ہے خالق کے حقوق ادا کرو اور مخلوق سے کرو۔ اب اسلام میں کتنا حسن ہے، مخلوق کی حد تلفی کی اسلام اجازت نہیں دیتی۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا، جس کا حق ہے تم پر اس حقدار کا حق ادا کرنا۔ اللہ کا کتنا حق ہے، مصطفیٰ کریم کے کتنے حقوق ہیں، مخلوق میں سے چھوٹے بڑے کتنے ہیں، ان کے کتنے حقوق ہیں۔ اہل حقوق کی فہرست میں سے سب سے پہلے والدین کا نام لیتے ہیں اپنے باپ، تو دنیا کی کوئی تہذیب اسلام کی کسی خوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ اتنی بات ہے، ہم پورے ہونے کے ناطے سے اپنے آپ کو بھرپور قسم کا مسلمان سمجھتے ہیں، اور اس مغالطے اور فہمی سے ہمارے نقائص اور خوبیوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ہم اس وقت حیران رہ جاتے ہیں۔ میں تو اپنی طرف سے اتنا بڑا نیک تھا، یہ تو آپ سے آگے بیماری، تو وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ تم مسلمان دھوکے میں ہو، تمہارے اندر فلانی کرا دی، تمہارے اندر فلانی کرا دی، تمہارے اندر فلانی، تو دھوکے میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسلام سے متنفر ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو آج کی فرصت میں اسلام سنو عمل آشتی و محبت کا پیغام دے، یہاں تک کہ رشتے داروں کی حق تلفی کی قطعی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اتنے سخت الفاظ سے اسلام متنبع کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رحم نے رحم نے شکوہ کیا، جیسے بچوں کے ناطے بنتے ہیں، یہ بہن، یہ بھائی، یہ ماموں زاد، اس کے رشتے بنتے ہیں۔ اس رہ ہونے کے توقع سے پتہ نہیں دنیا کے کسی بھی مالک میں بکھرے ہوئے ہوں رشتے دار، تو رشتے داری میں جوڑ کے رحم کے ساتھ کھلا دیں۔ تو میری خالہ کا بیٹا نہیں ہے، جی بیٹا ہو، تو ماں کا رحم اور خالہ کا آپس میں ماں کا خالہ کا رشتہ، انہوں نے واسطہ دیا کہ تو میری ماں کی بہن کے رحم سے آیا تو میں تیری خالہ کے رحم سے آئی ہوں۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ رحم نے عرض کی
یا اللہ تو نے مجھے پیدا تو کر دیا لیکن میرا لحاظ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ تو میرے قرابت داروں میں سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اپنے جلال کی قسم نے ان کو مطمئن کیا، تیری قرابت کو اور قرب کو اگر کسی نے نظر انداز کیا تو تو میری بات یاد رکھ لے، میں نے تجھے رحمان سے پیدا کیا، رحمان کے لفظ سے پیدا کیا۔ رحمان کے لفظ میں کتنی مہربانیاں ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں اس لفظ میں، پوشیدہ اور اسرار ہے کہ دشمن دوست کوئی بھی اس رحمت سے معلوم نہیں جاتا، شیطان جیسے بھی معلوم نہیں رہتے۔ تو کتنا پیارا لفظ ہے، میں نے تجھے رحمان سے پیدا کیا، میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے تجھے توڑ دیا میں بھی اس کو توڑ دوں گا۔ اس سے بڑی قرابت داری کی اور تعریف کس طرح ہو، بڑی تعریف کروائی، رشتے داروں سے اچھا سلوک رکھے، اچھا کسی سے آپ نے اچھے آپ اللہ پھر وہ اگر اچھا سلوک نہ کرے تو فرمایا وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے تو تم ان سے اچھا سلوک کرو، اگر ان کے اچھے سلوک کے بعد تم اچھائی کرو گے تو وہ تو بدلا ہوا نا ان کے سلوک کا، تیرے سلوک کا تو پتہ کوئی نہ چلا۔ اس سے واضح فرمودات ہے جیسے حصے داری اور اقربا نوازی کا حکم کیا، پڑوسیوں کو فراموش نہیں کیا، پڑوسیوں کے حقوق تو اتنے بیان کیا حدیث میں آتا ہے، ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ صحابہ فرماتے ہیں شاید کہیں ہمارا ورثہ ہی نہ تقسیم کروا دے، ان میں وارث ہی نہ بنا دے، ایسے جوڑے ہیں کہ یہ تو کہ ہمارے وارث تک ہے۔ رشتے داروں کے ساتھ بیٹی کو ورثہ نہیں ملتا تھا، ماں کا کوئی حصہ نہیں تھا، بیٹی کو حصہ تو باپ کے ورثے میں کب ملتا، بیٹی کو تو خدا کی دی ہوئی زندگی بھی برداشت نہیں کی جاتی اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹی کی زندگی کا تحفظ فرمایا، صرف تحفظ نہیں فرمایا بلکہ باپ کی نجات کا ذریعہ بیٹی کو بنا دیا تاکہ باپ کے قتل باور نہ کرے کہ بیٹی میرے لیے باعث میں عزت ہے، بلکہ یہ فرمایا برملا بچوں میں بیٹھے ہوئے کہ جس کی 3 بیٹیاں ان کی صحیح پرورش کرے، ان کے حقوق اچھی طرح ادا کرے، وہ کل صحیح میں جائے گا نہ جانے۔ ایک آدمی نے اب کی یاد اللہ تو پھر 2 بیٹیاں ہوتی تھی، شاید وہ اس نعمت سے معلوم ہو نہیں، جس کی 2 بیٹیاں اس کو بھی یہی ملے گا، کسی نے کہا 1 بیٹی تو بننا، جس کی 1 بیٹی اس کو بھی یہی ملے گا۔ اب بیٹی بہت کا باعث بنی ہے، اب میں پوچھتا ہوں اسلام نے کون سا بگاڑا ہے کچھ کی؟ اسلام سے پہلے بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ میں یہاں آنے سے پہلے تھوڑی دیر دیکھ رہا تھا، دنیا بھر کی پوری تہذیبیں زبان سے چاہے وہ کچھ کہتی ہوں، ان مہذب مذاہب میں عورت کا کوئی مقام نہیں۔ یہودیت کی کتابوں میں بائبل میں لکھا ہوا عورت کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ناپاک جو پاک پیدا کرے، اور وہ پاک سے کیوں تک پاک ہوگا جب پیدا ہی ناپاک سے ہوا۔ عورت ایک ناپاک اور گندی چیز کا نام ہے۔ عیسائیت نے بھی عورت کی 10 پکائی خوب، کوئی تقریباً میرے خیال میں 50 کے قریب مذاہب کا اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں کسی نے دنیا بھر کی گندگیوں سے سب سے بڑی گندگی اس کو قرار دیا، کسی نے جنت سے نکالنے والی دھوکے باز قرار دیا، کسی نے خامد سے بے وفائی کرنے والی بے وفا قرار دیا، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ میں اتنے حافظ کا مالک نہیں ہوں اور انگلش بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں ان کے وہ فکر یاد کر کے آپ کو سناتا، میرے مولا تو میرے حال سے اچھی طرح واقف ہے، وہ میری جو رکھتی
لیکن ادھر تقابل میں میں دیکھ رہا تو میرے محبوب نے جو فرمایا وہ پوری دنیا کو منہ کالا کر کے رکھ دیا۔ عورت کا یہ مقام آپ کہیں گے نہیں آپ کو مولوی جی سمجھ نہیں، آپ پتھر کے زمانے کے بندے ہیں، اس میں کون سمجھتے ہیں پتھر کے زمانے میں؟ آپ کو یہ باتیں شاید ناگوار گزرتی ہوگی کہ ایک رٹ لگا رکھتے ہو اور یار میں اب کچھ کر نہیں سکتا ہوں، گلی میں کوچوں میں درختوں میں بازاروں میں مصطفیٰ کریم کی امت کو مصطفیٰ کو لگا دیکھ کے رکھ جن کا کھاتے ہیں اسی کو گالیاں دیتے ہیں، میرے سے کل برداشت نہیں۔ نوجوان ہے وہ مصطفیٰ کریم سے ہٹا لگتا ہے، نوجوان بیٹی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم سانس دکھاتی آنکھیں کھول کے دکھاتی نظر آتی ہے۔ میں لاہور میں گیا، کام تھا مجھے اپنی صحت کے بارے میں، جس دوست کے ساتھ میں گیا تھا ان کے پاس گیا تھا، ان کے ایک بھائی کا کاروبار ہے الیکٹریشین اور یہ بجلی کے سامانوں کا، وہ کہنے لگے اگر ادھر سے چلے ان کو لے کے جا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت تھے نہیں تو ہم اندر داخل ہوئی، ایک خاتون آ گئی بڑی سواری، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا شاید اس دوست کا گھر کہیں قریب ہوگا، تو یہ قریب گھر ہونے کے ناطے جو گھر سے نکل کے آئی ہوں گی، بالکل مہمان آئے ہیں۔ تو وہ میرے بھائی نے جو میرے ساتھ تھا، کہا جی یہ جو نام لیا ان کا یہ میرے خوبی لال بھائی ہے، یہ دکان والے ہیں، میں انہیں کو ملنے کے لیے آیا ہوں لیکن وہ یہاں ہے نہیں، کہا فلانی جگہ گئے، ان کا بھی فون آیا وہ آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آؤ دکان کو دیکھیں، وہ سارا سامان دکھایا، وہ بھائی جو ہے تو وہ احترام کے لیے کھڑی ہے، بات میں مجھے سمجھ آیا سیل مین کو پوچھتا تو وہ دیکھنے کے لیے بیٹھے اپنے حسن اور سارے سنگار نکھار چند ٹکو کے پیچھے کانٹوں کو دکھا کے ان کو مال بیچتے ہیں۔ میں اس کو عزت میں نہیں کرتا، میرے گھر کا سودا اس وقت ہو جب میں اپنی بیٹی دکھاؤں، میرا مال کوئی خریدے مولوی جی تو مال تو تیرا لیتا ہے لیکن بیٹی کو اپنی دکھاتا ہوں۔ بھائی میں سچے کے زمانے کا بندہ ہوں، میری غیرت یہ نہیں برداشت کرتی، میری لاکھوں کی چیز کثیرے کی بھی نہ ہو لیکن میں بیٹی کے چہرے کو نہیں دکھا سکتا۔ وہ اس لیے دکان پر ملازمہ ہے کہ سب کچھ اچھے سلوک سے پیش آئے گی اور فکری اچھی ہو۔ ان تہذیبوں نے عورت کو رسوا کیا اور میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعونہ، دنیا لعنت پھٹکار کا باعث ہے، یہ ملعون ہے جیسے لوگ کہتے ہیں لعنت ہے لعنتی، ملعون جس پر لعنت کی گئی، آئے میرے محبوب کی زبان سے یہ لعنت ہوتی ہے جنہوں نے کبھی لعنت نہیں استعمال کی۔ اب دنیا ملعونہ، دنیا تم پھٹکار کی لائق امرات صالحہ، قربان نے بہت اچھا دیا، اور ذکر اللہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی کوئی چیز کوئی قابل توجہ، قابل التفات، قابل قدر نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی قابل قدر چیز ہے تو اچھی عورت ہے۔ اب دنیا کے پوری چیزوں سے عورت کا مقام میرے آقا نے یہ بنایا، اور دوسری چیز اللہ کی یاد، یہ دو چیز لعنت سے باہر ہے، باقی ساری چیزیں ملعون ہے۔ اب یہ عورت کا مقام، وہ رسوائیاں کہاں اور یہ مقام کہاں؟ فرمایا دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ مجھے جو پسند ہے، خوشبو پسند فرمائی، تکیہ پسند فرمایا، اور دنیا کی چیزوں میں سے سب سے پسندیدہ میری نظروں میں دنیا کی چیزوں میں سے پسندیدہ چیز اچھی عورت ہے، نیک صالح عورت، یہ سب سے دنیا کی چیزوں میں سے پسندیدہ ہے۔ زندگی کہنے والے مجھے بتائیں، نوسط کہنے والے بتائیں، ہندو دھرم کے مالک یہ مجھے بتائیں کہ جب عورت کے وہ دن ہوتے ہیں، یہودی بتائیں جب عورت کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورت کے ہاتھ کو ہاتھ لگانا، جو اس کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی حرام ہے۔
یہ عورت کا احترام ہے. ادھر قربان کا وہ عائشہ فرماتی ہے میرے محبین سے ہے وال میرے آقا آئے میرے پاس تشریف فرماؤ. پانی طلب کیا, میں نے پانی پیش کیا. مجھے کہا ایسا تم پہلے پی لو. میں نے پانی پی منہ میں نے لگا کے پیا تھا. مجھے اس دن بہواری کے دن آئے ہوئے محسوس کے گئی جہاں سے میں نے منہ لگا کے پانی پیا میرے مصطفیٰ نے وہاں سے منہ لگا کے پانی پیا. اب میں اس تعبیر کو قبول کروں جو انسانوں کو انسان سمجھتی ہے یا اس تعبیر کو قبول کروں جو انسانیت کو کبھی کتا بناتی ہے کبھی کچھ بناتی ہے. میرا آج کرنے کا یہاں آپ یہ کیا تھا میں نے اقتدار کہ میں معاشر اسلام کی عنوان پر آپ کے ساتھ آتا صرف کیونکہ ٹھیک نہیں رہتی بس ادھر ادھر سے کچھ مار مور سے الٹی سیدھیاں پھر راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں. مختلف انداز سے اسلام کی خوبیوں کو محاسن کو برائیوں سے تعبیر کیا گیا. حالانکہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں نے مزدور کی مزدوری رکھ لی, دھوکہ دیا. میں نے ایک مصنوعات میں کوئی عجیب صنعت کے سلسلے میں ایک چیز بنائی. ان کی تعریف کی ایسی ہے کہ حوصلہ افزائی کے علاوہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اچھی سے اچھی چیز بنی, فائدے مند بنی, مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کو باہر بھیجنے کے جو وسائل ہیں وہ نہیں ہوتے. بنانے والا تھک جاتا ہے, محنتیں ضائع جاتی ہیں, سوچ ضائع جاتی ہے. وہ دوسری دفعہ کچھ نہ کچھ اس میں کمی کرتا ہے. اس معیار کی نہیں ہے. آپ نہ سمجھے میری بات نہ سنے آپ کی مرضی ہے. میں اس طرح گل پہ گیا تو ہم میں نے پتا دنیا کو گل پہ ہی وجہ نہیں پڑی. گل پہ وجہ ہے کیونکہ میرا بھی میں لکا رہی ہوں کہ گھروں غریب سے بندہ اور لگی سے چائے کھائے میں پھر ڈھول کی کلوٹوں آ کے یہ خالی کا رات نہ بنا اور ڈھول کی لال اور ڈھول کی گل سے پائی اس سے توڑ پہ اور ڈھول کی قدرتی طور سے تھوڑی سی حرکت آگے پچھانتا ہو گئے تو بچے وہ کہ آگے ایک رات کی ڈھول بجائی جاتا ہے جب گل پہ ہی بجاؤ وہ جب میں چاہتا کہ دیکھا تو تصے آتے تھے اسے پتہ نہیں خدا کٹیا کیوں ہے روٹی دلدان آیا کیوں. لیکن بھائی لوگ گل پہ وجائیں نہیں گا نہیں دے اسے کئی دن تک بھائی بجاؤ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. اسلام کے محاسن اب کر رہا تھا. اس انداز سے وہ حوصلہ شکنی کرتے. مسلمانوں میں عقل نہیں ہے جی, ان میں زیادہ عقل ہے. مسلمانوں کو جان بوجھ کر ایسے راستوں پر لگا دیا ہے کہ میں یہ سوچنے کی زحمت دوبارہ کرتے ہیں نہ کچھ ہاتھ ہلانے کی زحمت دوبارہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام سے ہماری پیشانیاں بے نور ہو گئی ہیں اور دماغ ہمارے کہیں بدل تو نہیں ہو گئے. اسلام کے جتنے قریب جاؤ روشن ہوتی چھاتی اور دماغ میں کہتا ہوں خدا کی قسم دماغ منظر ہوتا ہے, خدا کی رحمت اترتی ہے. پرانے طبیب ہوتے تھے یوں ہاتھ رکھا, رات کو ان کی روتے ہوئے گزرتی تھی. یا اللہ کے سیدھا مریض آیا ہے, میں بھی جانتے ہیں آپ بے علم, آپ دانا ہے, حکیم ہے, میری سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں. میں اس وقت بھی اللہ کے بھروسے پر بیٹھ کے کہتا ہوں جب آنکھوں سے آنکھوں ٹپکنے شروع ہوتے ہیں تو سیدھا کھول دیتے. نہیں تو بھول گیا, یہ نہیں تھا جو تو سمجھا. یہ ایک طبیب کا مجھے بیٹا ملا مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں. میں نے ان سے حالات پوچھے, اتنے من فلانا موجود بکتا ہے, اتنے من فلانا نباز کا جب نوجوان وہاں سعودی عرب میں لوگ اس کے جمع ہو جاتے ہیں. میں نے پوچھا
آپ کی کامیابی ترقی کا کوئی راز؟ انہوں نے کہا میرے ابا جی ہمیشہ یہ خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کی عادت یہ تھی رات کو باہر سوتے تھے تو بجلی نہیں ہوتی تھی اس وقت، لال ٹائم کہنے لگا بتی جلا کے سوتے تھے. کوئی مریض آئے تو پوچھنا تک نہ پڑے حکیم تک کہا. اس طرح میرے ابا جی نے ہمیشہ خدمت کی ہے. رات کو باہر چارپائی اور چراغ جلا کے سوتے تھے تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے. اب جتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا سینہ کھلتا ہے، شرف ادب، اور جتنا خدا سے آدمی دور ہوگا کھلے شہراؤں پر بھی بھٹکتا ہوا آدمی پھرے. نہ مانے آپ کو میں منوانے کے لیے تھوڑا ہے، میں تو سنا نہیں مل رہا. کسی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، خدا سے تعلق پیدا کریں، تیرے شعبے کے کام خدا و تعالیٰ خود کرانا شروع کرتے. میں نہیں کہتا، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کسی مسلمان کے کام کے لیے گھر سے نکلتے ہو اس کی حاجت پوری ہو جائے. گھر سے نکلنا فرمایا، گھر بیٹھے بھی کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے آدمی بیٹھا ہو تو وہاں بھی یہ جواب ہے حاجت پوری کرنے کے لیے آپ نکلے. مولا کریم فرماتے ہیں جب تک میرا بندہ تو میرے بندے کی حاجت روائی کے لیے پھرتا ہے اس وقت تک تیرے کام میں اپنے ذمہ لگا لیتا. اسلام میں کون سی کمی ہے؟ تو اسلام کے محاسن میں سے کہ یہ امن پسند ہے، محبت آستی کا پیغام ہے. آپ کہیں گے کہ مسلمانوں میں آپس میں محبت تو ہے نہیں. اب بھائی اسلام کو چھوڑ دینے سے مسلمان اگر کسی کام سے کوڑے ہو جائے تو اسلام کا تو کچھ نہیں. یہ تو قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوتے رہتا ہے. ساری دنیا بس بات کی ہو آج. تو ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جبر و تشدد کا قائل ہے اور میرے جیسے نکمے، میرے جیسے بیکار ہر پھرے لوگوں کی کچھ خصلتیں عادتیں اسلام کے نام پر سامنے رکھ کے جب دیکھو تو مسلمان بنا اور خود کو مہذب کہتے ہیں. لیکن ان کی تحریروں کا قریب سے اگر جائزہ لیا جائے تو اوپر کی یہ کاغذ کے پھول خالی نظر آئے. اسلام میں جو بات ہے حقیقت کی شکل میں موجود ہے. یعنی دیکھو نا کہ میں کسی کو کچھ کہہ تو نہیں رہا، اسلام کی بات کہتا ہوں نا کہ تو آپ کو وہ ناگوار تو نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ کوئی آدمی میرے جیسا کوڑا جو ہو کسی حکیم کا حسن بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ ہو، ناک کی تعریف کرنے لگے تو اس کو ناک کا نام ہی خیر سے نہ آتا ہو، کان کی تعریف کرنے لگے تو کان کے بیان کرنے کا یہ بھی اچھی طرح نہ آتا ہو تو وہ بیان کرنے والے کا قصور ہے. میں نے کئی دفعہ یہی بات کہی. تو بیان کرنے میں جو کمی ہوتی ہے میری کمی ہے. اسلام کا کیا درخشان ہے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام تشدد سے پھیلا ہے، اسلام تشدد سے نہیں پھیلا. اسلام میں جو تشدد اور اسلام کے بانی نے برداشت کیے ہیں وہ دنیا بھر میں کسی بھی پیشوا نے برداشت نہیں کی. پتھر مارے جواب نہیں دیا، گھر سے بے گھر کر دیا جواب نہیں دیا، 3 سال باہر نہیں نکلنے دیا اپنے مکان سے، ابھی طالب کی دادیوں سے باہر نہیں نکلے. لیکن نکلنے کے بعد کبھی کچھ کہا نہیں، نکلنے کے بعد نہیں، مکے میں آنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا. جب فاتح کی شکل میں آ رہے تھے تو کہنے والے کے منہ سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، مکے کے قریب یاد رکھا آج بدلے کا دینا اب تمہاری خبر لیں گے. میرے آقا کی کتابوں میں جب آواز پڑی تو آپ نے کہا کس نے کہا ہے؟ اچھے کے فلانے نے کہا اس کو بلاؤ. آج فرمانے لگے بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن. ہم بدلہ لیں تو پھر ہم تو انہیں جیسے ہو گئے. آج ہم اپنے مجرموں کو معاف کر کے انہیں دکھانا چاہیں گے کہ ہم معاف کرنے والے آپ ہیں. اور معاف بھی اتنی دی لمبی کہ سفیان جیسے ہمیشہ ہمارے دشمن کو بھی سفیان کو بھی کہا ان کے گھر میں جو بیٹھ جائے گا اس کو بھی معاف کرتے ہیں. اور فرمایا ان کے سینے پر کھڑے ہو کے کوئی اونچی والا آواز پورے مجمع میں یہ سنا دے الیوم یوم المرحمہ، آج مہربانی کا دن ہے. تم نے ظلم کر کے دیکھ لیا تھا، مصطفیٰ کی مہربانی بھی آج دیکھ.
اتنے تشددوں کے بعد اجازت دی گئی کہ یہ دنیا میری ہے، یہ شاہت میری ہے، میں اپنی سلطنت میں اپنا قانون راج کرنا چاہتا ہوں جو میں نے مصطفیٰ کریم کو دے کے دیکھا۔ اب ایک سربراہ مملکت یا بادشاہ اپنا قانون نافذ کرنا چاہتا ہے تو رعایا سے چندے کے نہیں فرمایا اس طرح نہیں، آپ چاہے انہیں کہے اسلام یہ ہے کہ قبول کر لو، اسلام قبول کرنا پسند نہیں کرتے ہو تو اسلامی سلطنت کے شہری بن کے رہو، تمہیں وہی سہولتیں میسر آئیں گی اسلام کی صورت پر کے دیکھو پیچھے، وہی سہولتیں میسر آئیں گی جو ایک کلمے پڑھنے والے کو آتی، عزت محفوظ، مال محفوظ، جان محفوظ، تمہارا قتل ہو کرنے والا قتل مسلمان ہوگا تو مسلمان تمہارے قتل میں قتل کریں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ خونخوار درندے ہیں۔ میں آج سے 1 صدی پہلے 2 صدیاں پہلے 1914 سے لے کر 1918 تک 1914 کی جنگ عظیم میں 1918 تک کتنے لوگ قتل ہوئے۔ دنیا عقل کو میں یہ دعوت دوں گا، سوچے کسی سے پوچھے کہ جنگ عظیم میں کتنی انسانیت تباہ ہوئی تھی اور اس کے مقابلے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کتنے انسان رکما دل بنے، اس کا موازنہ کر کے دیکھو تو اسلامی تہذیب تمہارے سامنے آ گئی۔ ورنہ نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں مسلمان صرف ایک قید ہوا تھا، کافروں کی قید۔ زخمی مسلمان زخمی ہوئے تھے پورے اس دور میں 127۔ 23 سالہ پوری زندگی میں ڈنڈے کے زور سے اسلام پھیلانے والے کی سلطنت میں صرف 127 زخمی ہوئے تھے مسلمان، اور قتل ہوئے تھے 265 کے قریب، یعنی جن کو شہادت ملی۔ اس کے مقابلے میں مخالف کے 6564 بندے قید ہوئے، 6564 6000 تو صرف جنگ حنین میں ہوئے، 6564 میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6347 کے قریب تو بالکل بلا کسی شرط کے رہا کر دیے، کوئی شرط نہیں لگا۔ باقی جو بچے ہیں ان کو مشروط طور پر آزاد کیا کیونکہ وہ خطرناک قسم کی قیدی تھے۔ جن میں سے صرف 2 کو قتل کیا۔ سانپ کا جرائم کے بدترین مجرم تھے، ان جرموں کی تلاش میں جنگ کے مقابلے کی وجہ سے اور مخالف کے 759 قتل ہوئے، قید ہوئے 6564، قتل ہوئے 7059 23 سالہ زندگی میں۔ اب اس کے مقابلے میں 1914 سے لے کر 1918 تک صرف روس کے 17 لاکھ بندے مرے، جرمنی کے 16 لاکھ، فرانس کے 13,70,000، اٹلی کے 4,000 60,000، آسٹریلیا کے 1 لاکھ، اسی طرح دوسری سلطنت ترکی وغیرہ، یہ کل میزان بنتا ہے 73,38,000 بندے جنگ عظیم میں مرے۔ زخمیوں کو کوئی پتہ نہیں کتنے ہوئے،
بھاگ کتنے گئے، فراق کتنے ہوئے، ہندوستان اس سے الگ، فرانس کی نو آبادیاتی آبادی الگ، فرانس کے بڑے ملک کی بات ہے، یہ 73 لاکھ کے قریب ان تھوڑے سے عرصے میں مرے، وہ لوگ کس منہ سے میرے مصطفیٰ کو کہتے ہیں کہ بخار ہے؟ پوری 23 سالہ زندگی میں یہ موازنہ ہے، کیسے اتنے ہوئے، چھوٹ اتنے گئے، قتل اتنے ہوئے، اتنے قتل تو تمہاری ٹریفک میں لاہور سے جلد آتے ہوئے بندے مر جاتے ہیں یار 700 سے، اور کتنے آپ جو مر رہے ہیں۔ اس لیے میں 10 دفعہ آپ کی دل شکنی اور آپ کی دل ازاری کا میں خراشی کرتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اسلام سے بدگمانی کو اندر نہ آنے دیں۔ اسلام سے بدگمانی مصطفیٰ سے بدگمانی ہے۔ تو جب اسلام لانے والا اسلام یہ ہے تو اسلام لانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ اسلام آقا سے بدزنی اور بدگمانی کا دوسرا نام کفر ہے۔ کافر بنانے میں ان کی مشینیں سارے کل پرز ہیں، اس وقت رواں دواں ہے۔ آپ اپنے عقل سے سوچیں، اللہ نے وسائل دیے، وسائل کو بروئے کار لائے، اور کچھ یہ سوچیں کہ اسلام کی بدولت ہمیں کتنا تحفظ ملا ہے۔ میری بیٹی بیٹی بنی، بلکہ میری بہن کی مجھے بنی، میری ماں میرے بہن کا ذریعہ بنی، میرے باپ میرے لیے بیت اللہ بنے، میری فلانی چیز فلاں بنی۔ یار مصطفیٰ کریم کی جوتوں کے صدقے سے پتہ نہیں مجھے کیا نہیں ملا، سب کچھ ملا ہے۔ ان سے بدگمانی بدزنی اور ایمان کو خراب کرنے کی ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے کچھ تو تھوڑا سا سوچے مہربانی ہے۔ میں آپ کو ہمدردی سے یہی بات کہتا ہوں، نمازیں پڑھے بے شک، میں نے نمازوں کو نہیں روکتا، تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، وقت بلائے، تہجد پڑھے، چلے لگائے، 4 سال لگائے، 4 مہینے لگائے، سارا کچھ کرے، لیکن میرے آقا یہ فرمایا کہ ذہن میں رکھے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، کوئی برائی دیکھو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوئی، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہوئی دیکھو، ہاتھ کام کر سکتا ہے تو ہاتھ سے روکو، بھائی نہ کر، فليغيره بيده، تیرے ہاتھ میں اتنی قوت نہیں، کمزور آدمی ہو، غریب ہو، فليغيره بلسانه، کی زبان سے تو اتنا کہہ دو بھائی ہوں نہ کر۔ اب میں تو اپنی نوکر سے بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کوئی بات، اور اس کو مروت کہتا ہوں، تو یار بدتمیز میں آدمی لگتا ہے کہ اس طرح کرے تو میں یہ تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں کہ سوچے بے مروتی 10% اگر لیکن وہ ان کی رسم ریت کو میں شوقیہ کرتا ہوں کہ میری عزت بنے گی اس طرح، ویسے نہیں بنے گی، یہ ہے میں ان کو وہ مجھے پسند ہے، مجھ سے بات پسند ہے، یہ کفر تک لے جاتا ہے، اور پر حسد بھی انہیں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کا اگر کوئی عزیز بات اور نہیں مانگا بازیں کچھ بھی پکتے ہیں چھوڑے پھر نہیں رکھتے، وہ بات تو نہیں چھوڑتی جو ہے نہیں رکھتے، ایک منٹ کا خرچ ہے، تقسیم میں مدد کرتا ہے، داؤد راجی نے 10 بنایا، بتا دیں مفت ہے، صرف 1 منٹ کی چند باتیں، حرام باتیں بتاتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ بینک سے نکال کر جہنم میں نہیں جانے والی، اللہ مہربانی نہیں کرے، توبہ نہیں ہوگی، جنت نہیں بچے گا، وہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ سے بھی تو آدمی بچے گا، نمازوں کا ڈھیر لگا دے، دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا نمازیں نہ پڑھے، بہت سی چھوٹی موٹی نماز چکر آپ کی بات ہے، کوشش کرتا ہوں پڑھنے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نمازیں پڑھے ان کو مصطفیٰ کے نافرمانی کریں، آپ کا اپنے آپ کو جلدی بناتے ہیں، یہ تو چھوڑ کے آدمی یہ مطلب کا پڑے یا انی کے 3 دن سے کتے پہ لگے ایک دن
حسن بے مثال ویکھ کے آمنا دلال ویکھ کے لایا سب حیران رہ گیا لایا سب حیران رہ گیا اونٹنی دی چال ویکھ